بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی مبارکباد دی جائے مگر کس کو؟ یہ عید الاضحیٰ ہے اور خوشی کا موقع ہے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کا موقع ہے، قربانیوں کی یاد تازہ کرنے کا موقع ہے۔ لیکن یہ مبارکباد کس کو دی جائے؟ جہاں یہ خوشی کا موقع ہے وہاں کلیجہ کٹتا ہے کہ یہ قوم ہے، یہ جانوروں کو قربان کر رہی ہے، پیسے بے شمار خرچ کر رہی ہے، اور حج کا سامان تو کیا کہنا کہ ان کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا، ستاروں کی تعداد سے زیادہ، ریت کے ذرات کی طرح اور سمندر کی موجوں کی طرح یہ لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں ہر طرف، اور یہ پوسٹیں بھی بھیجی جا رہی ہیں کہ عید کی خوشیاں مبارک اور عید مبارک اور عید مبارک اس انداز سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اس قوم کے اندر شرک آ گیا ہے۔ یقین کیجئے وہ شرک جو پچھلی قوموں کے اندر آیا تھا، جس طرح پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اب چونکہ یہ آخری قوم ہے تو اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد تو امتحان ختم ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو نہیں ختم کر رہا ہے بلکہ ان کے اوپر دوسری طرح کے عذاب ہیں۔ جس طرح سورہ الانعام کے اندر 3 موٹے عذاب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے اوپر اس طرح کے عذاب بھیجے ہیں۔ فرمایا اگر تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور تمہیں شک ہے کہ یہ بات میری ہے یا کسی اور کی ہے اور اس کا انجام کیا نکلنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب تمہارے نازل کرے، تمہارے نیچے سے عذاب نازل کرے، یا تمہیں گروہوں میں بانٹے، فرقوں میں بانٹے، گروہوں میں بانٹے، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چھکائے۔ تو یہ جو عذاب کی شکل ہے نا، آج پوری زمین کے اوپر یہ عذاب اللہ کا برس رہا ہے، اس کے عذاب کا کوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور یہ قوم ہے، یہ انسانیت ہے، یہ گروپوں کے اندر بٹ گئی ہے، اور قوموں کے اندر، گروپوں کے اندر پھر گروپ در گروپ بنتے جا رہے ہیں، اور سیاسی گروپ ہیں ان کے اندر، مذہبی گروپ ہیں۔ خود ہمارے اپنے ملک کی مثال آپ کے سامنے ہے، کتنے گروپ ہیں، کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں جو آپس میں اس طرح دشمنی رکھتے ہیں کہ یعنی بیان نہیں کی جا سکتی، اتنی نفرتیں ہیں ان کے اندر، اور ان کے بیان سنیے، اور کبھی ایک کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے اور وہ دوسروں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، الزامات لگاتا ہے، سچے بھی جھوٹے بھی، کیس دائر ہوتے ہیں، FIRیں کٹ جاتی ہیں، اور پھر ان کو جیلوں میں ٹھونستے ہیں، اور اپنا اقتدار جب پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے، کبھی پورا کرتے ہیں، کبھی پورا کرنے وہ نہیں دیتے، دوسرے اوپر کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو طاقت دیتا ہے اور پھر وہ بدلے اتارتے ہیں۔ جب بدلے اتارتے ہیں تو جن کو پیسا جا رہا ہوتا ہے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا ظلم کرو جتنی پھر تم بھی سکت رکھتے ہو، اور پھر جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو پھر تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ پہلے سے پروگرام بنا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اسی طرح جو مذہبی ہمارے فرقے ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، یہ بھی اپنے پلیٹ فارم سے ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کیا، بلکہ اس سے بھی آگے کافر اور مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں، نفرتیں ہیں ان کی، ایک دوسرے کی مساجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں، اور ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ میں اس طریقے کے اوپر ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم سارے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں کہتے ہیں، اور اگر ان کو جائزہ لیا جائے، ان کے ایمان عقیدے کی جو ہے وہ جب تلاشی لی جائے تو پتہ چلتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر نہیں ہے، صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر نہیں، کوئی ایک بھی، اور کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کی اوپر اللہ کی طرف سے نماز فرض ہو، یا کوئی روزہ اس کے اوپر فرض ہو، عمرہ حج اس کے اوپر فرض ہو، حتیٰ کہ قربانی ان کے اوپر فرض ہو۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ سلفی ہیں، سب کے اندر شرک ہے، سب کے اندر شرک ہے۔ اور کوئی ملک مجھے نام لے کے دکھا دو اس زمین کے اوپر جس میں 100% ایمان اور عقیدہ بالکل اپنی صفائی کے ساتھ ہو۔ چلو عمل کی خرابیاں تو مانتے ہو، مجھے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے کوئی ملک ایسا بتا دو جس کے اندر شرک نہ ہو۔ سب سے بڑی بات جہاں سے توحید کی دعوت اٹھی تھی، مکہ سے، عربوں کے اندر سے، اور جن کی زبان عربی ہے ان کے اندر بھی شرک آ گیا ہے، اور یہ گنبد کے پجاری بن گئے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ بنا دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے، کہتے ہیں یہاں برزخی زندگی ہے، اور اس کے بعد جب کوئی صلاۃ و سلام پڑھے آ کے قبر کے اوپر وہاں مسجد نبوی میں، تو ان کا یہ عقیدہ ہے، فتویٰ دیتے ہیں عبداللہ بن باز
اپنی اس کتاب کے اندر حج اور عمرہ جو کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کے اندر بانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے اور خود سنتے ہیں اور اپنے کانوں سے، اور پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ اور پھر جو دوسری روایت جھوٹی پیش کرتے ہیں کہ دور سے اگر کوئی پڑھے تو اس کا کیا مسئلہ جی، تو یہ توصیف الرحمان اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس قبر کے اندر، اللہ نے فرشتے چھوڑے ہوئے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے اوپر بھی الزام لگایا اور نبی علیہ السلام کے اوپر بھی الزام لگایا کہ نبی علیہ السلام یہ بات بتا کے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا شرک ہے جو ان کے اندر آ گیا میرے بھائیوں۔ ہمارے تمام معاملات، اعمال، ہماری صلات ہو، صوم ہو، حج عمرہ ہو، جو بھی ہو، یہ درود تو توحید کی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ ہمارے الفاظ کون لکھتا ہے؟ فرشتے لکھتے ہیں۔ فرشتے ہمارے اعمال کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کے ہاں لے کے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، صوم سے ہوتا ہوں، اور اس وجہ سے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اور کہا کہ یعنی پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، خود اپنا بھی اظہار کر دیا کہ میرے اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ لیکن آج امت کا یہ عقیدہ بنا دیا گیا کہ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ، دو معبود ہیں جن کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، کیوں نبی علیہ السلام کے ہاں اعمال پیش ہوں؟ ہم اعمال اللہ کے لیے کرتے ہیں یا کسی اور کے لیے کرتے ہیں؟ خود صحابہ اکرام کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے تھے۔ اور یہ جو اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے اور حدیث ہے اور شرک کے رد میں ہے کہ ہم آخری امت ہیں۔ اس سے پہلے امتوں نے اپنے اپنے انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے۔ ہم جب نبی علیہ السلام کو یاد کریں تو عبدہ و رسولہ یہ بتا کے گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہیں، بلکہ یہ محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، اور ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے مالک کو پکارتے ہیں۔ یہ توحید ہے، یہ شرک کا رد ہے۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے اس بات کو شرک کی حمایت میں پہ سب کی رگوں کا خون ہے، سب مسلک ایسا نہیں ہے جس کے عقیدے اس طرح نہ ہوں، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ تنظیم اسلامی ہو، جتنے بھی ہیں مذہبی روپ میں آئے ہوں یا مسلکی روپ میں آئے ہوں، سب کا عقیدہ برباد ہے۔ تو لہذا کس کو دی جائے مبارکباد؟ کس کو مبارکباد دی جائے؟ بتاؤ، یہ اس لائق ہیں کہ ان کو مبارکباد دی جائے؟ رمضان کی مبارکباد ان کو دی جائے، یا خوشخبریاں ان کو سنائی جائیں سورۃ العصر کی، یا ان کو یہ عید الاضحیٰ کے اوپر ان کو مبارکباد دی جائے؟ کس کو دی جائے بتاؤ نا؟ آپ آج اس لائق نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری ان باتوں کو پازیٹیولی لو۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ سے چندہ مانگنے کبھی نہیں آؤں گا، میں آپ سے ووٹ مانگنے کبھی نہیں آؤں گا، میں کسی مسلک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو سیاسی انداز سے آج قوم کو فراڈ دیا جا رہا ہے، میرا لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ دیکھو، یہ سیاسی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ اپنی دنیا کی خاطر آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، یا میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ان کی دنیا کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہو۔ اللہ کے بندو، یہ بربادی کا راستہ ہے، یہ جمہوریت کا راستہ، یہ بربادی کا راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ نفرت کا راستہ ہے، یہ ناانصافی اور ظلم کا راستہ ہے، طریقہ ہے، نظام ہے، یہ کفر و شرک ہے، ظالمانہ نظام ہے، مشرکانہ نظام ہے اور طاغوتی نظام ہے۔ اور اللہ نے جو آپ کو نظام دیا ہوا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ہے، وہ نامکمل نہیں تھا کہ آپ متاثر ہو گئے ان برطانیہ والوں سے اور امریکیوں سے اور یونانیوں سے اور اپنے دین کو چھوڑ دیا، پسے پوچھ ڈال دیا، اور ایسے پسے پوچھ ڈالا جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج ان کے سامنے جب یہ بات کی جائے کہ جمہوریت تو کفر و شرک ہے اور عوام کی حکومت، عوام کی خدائی، تو یہ تو اسلام کی ضد ہے، کلمے کا انکار ہے، کلمے کے ساتھ غداری ہے، یاد رکھنا۔ آج ہمارے کلمے کا مطلب بتاتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے مطلب بتایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کتنا جھوٹ بولا تھا انہوں نے، لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں جانتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد شرک اور کفر کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا، ایک ایک مزار کو گرا دیتے، ایک ایک شرک کے اڈے کو ملیا میٹ کر دیتے، اور اس جمہوری نظام کی بجائے آپ اسلام کا نظام لاتے، تو پھر تو اس دعوے میں وہ سچے ہوتے، لیکن وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ آج پھر ایک دوبارہ ہمارے عمران خان صاحب پہلے شرک اور کفر کرتے ہیں، یہاں یا علی مدد کے پٹے بنواتے ہیں، ان کی سٹیجوں کے اوپر سے نعرہ حیدری یا علی مدد لگتا ہے، یا رسول اللہ مدد لگتا ہے،
ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا ہے، خود جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میں نے بوسہ دیا تھا چوکھٹ کو، اور اسی کو شرک کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ یہ صوفیزم کے اندر ہے، جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ میں 25 سال پہلے ایک صوفی مجھے ٹکرا تھا، وہی ٹکرا تھا، اس صوفی نے آپ کی دماغ کے اندر، آپ کی رگوں کے اندر شرک کے انجیکشن دے دیے اور اب وہ نکل نہیں رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، ہمت کر کے نکلو۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جرت اور بہادری بھی دی ہوئی ہے، کتنے ابھی یہ دیکھیں عمران ریاض خان ان کی گرفتاری ہوئی ہے، کتنی جرت کے ساتھ انہوں نے اس کو فیس کیا ہے سارے معاملات، لیکن شرک اور ایمان عقیدے کی بات کو یہ نہ بیان کرتے ہیں، نہ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور نہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے اس ساری سسٹم کے اندر۔ جو بھی نعرے لگائیں پاکستان زندہ باد، یہ سب کو پاکستان کے لیے ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، پاکستان سے بھی پہلے ایک چیز ہے، وہ ایمان اور عقیدہ ہے، وہ توحید ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ ملک علیحدہ لینے کی کوشش کی تھی کہ ہم یہاں اللہ کی بات مانیں گے، توحید کی بات کو مانیں گے، ایک ایگزیمپلری سٹیٹ بنا کے دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو بتاؤ یہ ایگزیمپلری سٹیٹ بنائی ہے، 75 سال بعد پتہ چلا کہ آزاد ہوئے ہی کوئی نہیں تھے۔ وہ جو آزادی کی وہ جلسے کرتے رہے اور وہ جو مناتے رہے، جشن مناتے رہے، وہ سارے بیکار تھا، جھوٹ تھا، فراڈ تھا۔ اب 75 سال بعد آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے، پوری قوم محسوس کر رہی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے فیصلے ہمارے ملک کے اندر نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ملک کی مفاد کے لیے نہیں ہوتے ہیں، دوسرے کنٹرول کرتے ہیں آپ کو۔ تو اللہ کے بندوں، پھر آزادی تو نہیں ہے آپ کے پاس، یہ حقیقت ہے۔ چاہے آپ کو میری بات پر غصہ آ جائے یا آپ عجیب لگے، لیکن غم و غصہ ایک جذباتی کیفیت ہے، حقیقت سے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ غلام ہیں، اور اصلی غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں اللہ کے بندوں۔ لہٰذا آزادی حاصل کرنے کے لیے اگر صحیح معنوں میں آزادی چاہتے ہو تو اس دعوت کو اٹھاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی تھی۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک معبود ہے، وہی داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ غریب نواز ہے، اور وہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وہ سب کچھ وہ کرنے والا ہے، بغیر واسطے وسیلے کے اس کو پکارو، شرک سے زیادہ قریب ہے وہ، اور اسی کے لیے رکوع ہیں، اسی کے لیے سجدے ہیں، اسی کی پکارے ہیں، توکل بھروسہ صرف اس کے اوپر ہے، اور یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ نیچے سے اٹھاتا ہے اور اوپر لے کے آتا ہے۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ میرے مالک نے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے مجھے عزت دی ہے، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کا راستہ اختیار کرنا عزت ہے۔ لیکن افسوس کہ جب میں نے ان کا راستہ اختیار کیا تو 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر زبردست ریئیکشن ہوا، آفیسرز نے، سی او نے، اور اوپر بریگیڈ کمانڈر تک کیس چلا گیا کہ ارشد جو ہے نا یہ نعرہ نہیں لگاتا ہے، دم دم علی علی کا، اور نعرہ حیدری نہیں لگاتا ہے، اور اپنے سب آرڈینرز کو بھی کہتا ہے کہ یہ نعرہ نہ لگاؤ، یہ مشرکانہ نعرہ ہے، تم اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ۔ اس طرح کیس بنا اور اس کے بعد فوج سے نکال دیا گیا، میڈیکلی ڈکلیئر کر کے کہ یہ دماغ ٹھیک نہیں ہے ان کا۔ وہ اللہ کے بندو، دماغ تمہارا خراب ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو ان کا دماغ خراب ہے، مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا دماغ کس کا ٹھیک تھا اور کس کا دماغ الٹا تھا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، خوشیاں وہ منائیں، عید مبارک ان کو، اور اللہ برکت دے ان کو جن کا ایمان عقیدہ صحیح ہے، جو توحید کے اوپر ہے، رد شرک جو کرتے ہیں اور اس دعوت کو اٹھاتے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کا بھائی ہوں، اور انہی کے لیے عید ہے، انہی کے لیے روزے ہیں، انہی کے لیے جنت کی بہاریں، اللہ تعالیٰ کی جنتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، للہ غور کرو اس بات کے اوپر کہ بات بگڑ گئی ہے، واپس لوٹو، ایمان اور عقیدے میں شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہیں، اور تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے جہنم کی آگ کے۔ اور یہ جو ان سیاسی لوگوں کے پیچھے ووٹرز، یہ سب کچھ ان کے لیے بالکل، چاہے جس بھی پارٹی میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، پی ایم این ایل میں ہو، جے یو آئی میں ہو، جس میں بھی ہو، مرنے کے ساتھ تم ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے، کیونکہ یہ مشرکانہ نظام ہے۔ اور خوش نصیب ہیں جو توبہ استغفار کریں، واپس لوٹیں اپنے دین کی طرف، سمجھو، غور کرو، اور اس کے بعد اس کے اوپر جم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، نہ امریکہ تمہیں آنکھیں دکھائے گا، نہ روس اور نہ چائنا کچھ کر سکے گا، اور کہیں سے بھیک مانگنے کی ضرورت تمہیں نہیں پڑے گی۔ بہت سادہ طریقے ہیں، یقین کریں تمہارے قرضے چٹکیوں کے اندر حل ہو جائیں گے، تمہارے سارے مسائل اور یہ نفرتیں محبتوں کے اندر بدلی ہو جائیں گی اگر تم اللہ کی طرف پلٹو۔